السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ روز پہلے پاکستان کی ایک بہت مشہور متنازع شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت خالق حقیقی سے جا ملے۔ اپنے پورے کیریئر میں اختلافات، مذاق اور تنقید کی زد میں رہنے والا وہ شخص جو کبھی جان محفل، روح محفل، یا یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ اپنی ذات میں خود ایک محفل تھا، تنہا، چپ چاپ، دل میں شاید کئی طرح کے سوالات لیے انتہائی اداسی اور مایوسی کی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ وہ شخص جس پر نظر کرم کا عالم یہ تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے اس کے لیے کھولے گئے، اور بد نصیبی کا معاملہ تو دیکھیے کہ دنیا کا ایک خوبصورت ترین رشتہ، ازدواجی رشتہ، وہ پیارا رشتہ جس میں میاں بیوی کو ہمارے پیارے دین نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اسی کی بیوی نے دنیا کی نظروں میں اپنے شوہر کو ایسا بے لباس کیا کہ عامر لیاقت اپنی ہی نظروں میں ایسا گرا کہ پھر سنبھل ہی نہ پایا تھا۔ بہت برا ہوگا، بہت گناہگار بھی ہوگا، مگر کسی ایک انسان کو یوں ذلیل اور رسوا کرنے کا حق دوسرے انسان کو کس نے دیا ہے؟ کم از کم جتنا میں جانتا ہوں ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا۔ مجھے ذاتی طور پر بھی کچھ اختلافات تھے، پھر اچانک ڈاکٹر صاحب کی موت کی خبر ملی۔ خدا کی قسم فوری طور پر اس شخص کی اچھائیاں میرے تمام تر اختلافات پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ بہت برا ہوگا، مگر مجھے یاد آنے لگا کہ اس کے ترتیب دیے گئے اسلامی پروگرامز کی وجہ سے مجھے بذات خود کتنی ایسی چیزوں کا علم ہوا جن کا مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بہت برا ہوگا، مگر 125 سے زائد ایسے خاندانوں کی کفالت کر رہا تھا جن کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا بھی محال تھا۔ وہ بہت برا ہوگا، مگر اپنے پروگرام کے توسط سے 300 سے زائد بچھڑے ہوئے اغوا شدہ بچوں کو ان کے بے بس اور لاچار والدین سے ملوا دیا تھا۔ وہ بہت برا ہوگا، مگر جب بھی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کرتا تو محبت سے سرشار اور دلیل کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ بہت برا ہوگا، مگر اپنی حرکتوں یا اپنی باتوں سے کبھی نہ کبھی کسی دکھی اور اداس انسان کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بھی ضرور بنا ہوگا۔ میں دل میں کیوں بغض پالوں؟ میں کیوں اپنے چینل اور سبسکرائبرز کی بڑھوتری کے لیے اس کی گئی برائیوں کو مثالہ لگا کر بڑھا چڑھا کر بیان کروں، جبکہ میں خود گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ایک گناہ گار شخص ہوں۔ اپنی زندگی میں اس شخص نے ہر سچے جھوٹے الزام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ تنقید اور اختلاف رائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اس پر ہی جچتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی سکے۔ جو اس دنیا میں ہی نہ رہا، اس کی اچھائیوں کا ذکر نہیں کر سکتے تو کم از کم برائیوں کی تشہیر بھی نہ کرو۔ وہ کیا تھا، وہ کیا نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ وہ چاہے تو کسی کے ایک گناہ کرنے پر اس کی ساری نیکیاں ختم کر دے، اور چاہے تو فقط ایک نیکی کے بدلے میں بخشش کی انتہا کر دے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں میرا رب غفور، رحیم اور کریم ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک ارادہ کر لیا کہ میں اس شخص کی اچھائیاں ہی یاد کروں گا، کیونکہ میں بحیثیت انسان خود مجھ سے دن رات میں جانے انجانے میں کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور نبی کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دل سے قائل تھا اور درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیا کرتا تھا، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی برائیاں نہیں بلکہ اچھائیاں یاد کرو۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کی خبر ملنے پر میں نے فوراً اپنے پیجز اور مختلف گروپس میں ایک پوسٹ لگائی تھی، جس میں میں نے تمام پڑھنے والوں سے گزارش کی کہ مرنے والے کی کسی بھی بری بات کی تشہیر نہ کی جائے۔ مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگ جو اس سے اختلافات بھی رکھتے تھے، مگر انہوں نے اس کی مغفرت کی دعا کی اور تاکہ اس کے آگے جہان آسانی پیدا ہو، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو ابھی تک اس کو مختلف القابات سے نواز رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو شاید موت یاد نہیں،
جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ مجھے یہ پوسٹ لکھنی چاہیے۔ میں اس کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میرا اس سے کوئی رشتہ تھا، مگر مسلمان ہونے کے ناطے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ اپنے چینل اور اپنے پیجز کی توسط سے اپنا یہ پیغام دے کر کم از کم اپنا فرض پورا کر لوں، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں جس معاشرے میں اس نے گھٹ گھٹ کر مرنے کو مجبور کر دیا تھا۔ جانے والا تو چلا گیا، مگر شاید سمجھنے والوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ گیا تھا۔ وہ کچھ یوں ہے: مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مرحوم کی مغفرت و بخشش فرمائے اور ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔